بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایتی مہربان بڑا رحم والا ہے۔ حاضرین بز مقابل قدر سامعین، پردے میں رہ کر کے سننے والی اسلامی رشتے کی خواتین، عزیز بچوں بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ آئیے حضرات، بلا تمہیدی کلمات کہتے ہوئے بارگاہ رسالت معاب میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں، پڑھیں جھوم کر با آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، بس جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور جتنی سانسوں نے میرے نبی کا نام لیا، جتنی سانسوں نے میرے نبی کا نام لیا، بس وہی میری اصل زندگانی ہے۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیے کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، درود پاک کے تعلق سے ایک حدیث پاک کو ملاحظہ کرتے ہوئے چلیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک کے لکھنے والے کا نام، رائٹر کا نام، عزیزان محترم، جس حدیث کے راوی میرے آقا کے سگے چچا، جن کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک کے راوی میرے آقا کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے، اس حدیث پاک کو جو ہے عزیزان محترم نقل کرنے والے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا کے سگے چچا، جن کا نام حضرت عباس ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں میرے آقا کے سگے چچا سونے صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے آقا، آپ کی عمر شریف 40 دن کی ہے۔ اور لوگوں جو اس دور پرفتن میں اپنی زبانوں کو ہلا کر کے اس بات کو بارہا کہتے ہیں، عزیزان محترم، کہ جو لوگ کہتے ہیں تم جو نبی پر درود پاک پڑھتے ہو، کیا تمہارے نبی تمہارے درود پاک کو سنتے ہیں؟ کیا تمہارے نبی تمہیں دیکھتے ہیں؟ آؤ آؤ اسی حدیث پاک کو سنو اور ان لوگوں کے منہ پہ تماچا دو۔ میرے آقا کے سگے سونے صحابی، آپ کے سگے چچا حضرت عباس کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے آقا، آپ کی عمر شریف جو ہے 40 دن کی ہے، آپ بستر استراحت پر جلوہ افروز ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی انگلی ہے اگر دائیں جانب جاتی ہے، آسمان کا بڑا سا چاند دائیں طرف چلا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی انگلی ہے اگر بائیں جانب جاتی ہے، آسمان کا بڑا سا چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ وہ آقا، میں نے بچپن دیکھا آپ کا، آپ کی انگلی
انگلی اگر پیچھے کی جانب جاتی ہے آسمان کا چاند پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی انگلی ہے اگر سامنے کی جانب جاتی ہے آسمان کا بڑا سا چاند سامنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یا رسول اللہ آپ کی انگلی ہے جس جانب جاتی ہے آسمان کا بڑا سا چاند اس طرف چلا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ اور چچا بتائیے پوچھنے کا مقصد کیا ہے، یہ بات جاننے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا، ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ عزیزان محترم میرے آقا کے سگے چچا کہتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کو وہ زمانہ، وہ ٹائم، وہ حالات، وہ وقت ابھی بھی یاد ہے؟ میرے آقا کا فیصلہ سنو پیارے مچل جاؤ گے۔ ڈیسیزن آف دا پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں چچا یہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ اے آقا میں چچا میں آپ کو اس وقت کی بات نہ بتاؤں جس وقت میں محمد اپنی ماں کے شکم مبارکہ سے دنیا میں بظاہر تشریف نہ لایا تھا۔ اے چچا میں آپ کو اس وقت کی بات نہ بتاؤں میں جب بظاہر دنیا میں تشریف نہ لایا تھا۔ اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں آگے۔ عزیزان محترم میرے آقا کے سگے چچا حضرت عباس سننے کے بعد سرشر رہ گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ پیارے اگر کوئی چھوٹا سا سمسیا لے کر کے آئے اس کا سمادھان بڑا ہو جائے، اگر کوئی پرشن چھوٹا کرے کوئی آنسر بڑا دینے کی بات کرنے لگے انسان سرسر رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے آقا کے سگے چچا حضرت عباس نے جو پرشن کیا آقا آپ کو وہ زمانہ، وہ ٹائم، وہ حالات یاد ہے؟ تو میرے آقا نے فیصلہ سنایا او چچا یہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ کیا میں آپ کو اس وقت کی بات نہ بتاؤں جس وقت میں اپنی امی آمنہ کے شکم مبارکہ میں تھا؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ آپ کے چچا حضرت عباس جو ہیں سننے کے بعد سر رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کا فیصلہ سنو لوگا۔ مصطفیٰ کریم ہے، عرض کرنے لگے یا اے میرے چچا یہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت میں محمد اپنی ماں آمینہ کے شکم مبارکہ میں تھا اس وقت بھی میں لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کو، او پیارے قلم کی چرچراہٹ کتنی ہوتی ہے، قلم کی آواز کتنی ہوتی ہے، قلم میں بھی یوز کرتا ہوں، قلم آپ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا سننے کا کریمانہ حال تو دیکھیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر چچا میں جب اپنی امی کے شکم مبارک میں تھا اس وقت بھی میں لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کو میں محمد اپنی امی آمنہ کے پیٹ میں رہ کر کے اپنے کانوں سے سنتا تھا، اور چچا صرف سنتا ہی نہیں تھا بلکہ وہ قلم جو میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا اس کو بھی میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ ذرا ضمیر سے فیصلہ کرنے کے بعد یار ہم یہاں بیٹھ کر کے اس مجمع میں اس جلسے میں اگر ہم مصطفیٰ کریم پہ پیارے درود اور سلام پڑھیں، مصطفیٰ پر اگر یہاں سے ہم اپنے آقا کو صدا لگائیں تو کیا آمنہ کے لال ہماری صدا کو نہ سن رہے ہیں؟ کیا آمنہ کے لال ہمیں نہ دیکھ رہے ہیں؟ یار یہ بات یقینی ہے تمہارا ضمیر صداقت پیش کر رہا ہے، تو اب کسی مولانا کو منانے کے لیے نہیں بلکہ روٹے ہوئے پیارے آقا کو منانے
کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو شخص مدینے میں درودوں کا تحفہ بھیج دیتا ہے، جو شخص مدینے میں درودوں کا تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں۔ جو خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں۔ جو بیٹا اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، بنے گا ہر والد دلہا میدان محشر میں، بنے گا ہر والد دلہا میدان محشر میں۔ جو والد اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج دیتا ہے، عزیزان محترم، میرا اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرات پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 80 کی میں نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کا حکم مانا، جس نے رسول کا کہنا مانا، جس نے رسول کی اتباع کی، گویا کہ اس نے پروردگار کا کہنا مانا، گویا کہ اس نے پروردگار کی اتباع کی۔ عزیزان محترم، آج اتباع مصطفیٰ پر آج انگشتمائیاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی نبی کا سچا عاشق جو ہے میدان عمل میں نکل کر کے آتا ہے، اپنے مصطفیٰ کریم کی تعریف اور توصیف کے جملے استعمال کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی مدح خوانی کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی ثنا خوانی کرتا ہے، تو نہ جانے غیر تو غیر اپنوں کو حسد ہونے لگتا ہے، نہ جانے غیر تو غیر اپنوں کے جو ہے جسم کے اندر بھالے چبھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ پیارے تاریخ کے حوالے سے ایک بات کو اور ملاحظہ کرتے ہوئے چلو عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 80 کی میں نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا گویا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ہم اپنی زندگی پہ سروے کریں، آؤ ہم اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کون سی اتباع کر رہے ہیں، کون سا کہنا مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کے لیے، اپنی امت کے لیے بہت اچھی تعلیم دی ہے۔ پیارے، اگر تم نے بھی اسلام کی جیونی کو اگر تم نے پڑھ لیا تو تم اسلام کو ٹورسٹ کہنا بھول جاؤ گے، تم اسلام کو دہشت گرد کہنا بھول جاؤ گے، تم اسلام کو ٹورسٹ مذہب کہنا بھول جاؤ گے۔ صاحب ضرورت ہے آج کے اس دور پرفتن میں اسلام کی جیونی پڑھنے کی، اسلام کی تواریخ کو مطالعہ کرنے کی، اسلام کے آراق کو پلٹنے کی۔ اللہ اکبر۔ جب تم مصطفیٰ کریم کی تواریخ کو اپنے ذہن کے سامنے سے گزارو گے، اس وقت تمہیں معلوم ہوگا اللہ یہی تو اسلام ہے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو اسلام ہے۔ صرف تم نے جو ہے اس وقت میں جو ہے صرف برگلانے کے نام کو اسلام جان لیا ہے۔ نہیں، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں جنہوں نے غیروں کو بھی اپنے قربت خاص میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ ہر ایک امتی کے لیے یہ تعلیم دی کہ اپنا تو اپنا، کسی غیر کا دل بھی تم سے نہ ٹوٹ سکے، کسی غیر کا دل بھی تم سے نہ دکھ سکے۔ صاحب، آج ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ پہلے دیکھیں، جب کوئی لوگ اپنے گھر سے ٹور پر جایا کرتے، اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، تو وہ مسلمانوں کو اتنا صادق مانتے تھے، اتنا امین مانتے تھے کہ اپنے گھر کی چابیاں، کنجیاں مسلمانوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آج اگر تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا بھائی ہے، وہ بھی اگر اپنے گھر سے کہیں جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تم سے اس چیز کو چھپاتا ہے کہ کہیں سے یہ میرے گھر میں نہ گھس جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو اس سے پتہ چلا کہ ہم سے لوگوں کے دل دکھنے لگے ہیں، ہم سے لوگوں کو تکلیف ہونے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، او لوگوں، مکہ کی دھرتی پر ایک گھر ایسا بھی گزرا ہے جس گھر سے امیری کا جنازہ نکل چکا ہے اور غریبی نے دستک دے دیا ہے، اور غریبی نے اس گھر میں آن کر کے جو ہے بسیرا ڈال دیا
ہے اللہ اکبر اسی گھر کے اندر جو ہے ایک خاتون رہ رہی ہے، اس کے ساتھ میں ایک بچہ رہ رہا ہے۔ صاحب یہ ابھی مسلمان نہیں ہیں، اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، صاحب اسلام نہیں ہیں، صاحب کلمہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر جب اس گھر کی چار دیواری کے اندر یہ خاتون رہ رہی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ رہ رہا ہے، اللہ اکبر اس خاتون کی زندگی بھی بڑھتی جا رہی ہے، بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ ایک دن جب یہ عقل کو تسلیم کرنے لگا، حد بلاغت کو یہ پہنچنے لگا، اس نے اپنی ماں سے اپنے چہرے پہ نمی ظاہر کرنے کے بعد کہا، اوہ امی جان اب مجھے حیا آتی ہے، آپ کا جسم مجھے نظر آنے لگا، امی جان آپ کا جسم مجھے محسوس ہونے لگا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں امی اگر آپ اجازت دے دو تو ہمارے چچا بھی تو کافی اچھے امیر ہیں، ہمارے چچا کے پاس بھی تو بہت کچھ وسعت ہے، اگر وہ ہمیں کچھ عطا کر دیں گے تو امی میں تمہاری اوڑھنی لے آؤں گا، امی جان تمہاری اوڑھنی لے آؤں گا۔ اللہ اکبر یہ اپنی ماں سے اجازت لے کر کے چچا کے دروازے کو جا کر کے دستک دیتا ہے، کھٹکھٹایا، او صاحب جو اس کے بدبخت چچا نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام ٹورسٹ ہے، ذرا دل کے کانوں سے اس بات کو ملاحظہ کرتے ہوئے چلو۔ صاحب میرے مصطفیٰ کریم کی تعلیم کیا ہے، جب اس کو ایسا دھکا دیا ہے دروازے سے اس چچا نے، اللہ اکبر اس نے فریاد کی تھی، او چچا اگر آپ کچھ مجھے عطا کر دیں تو میں اپنی ماں کے لیے اوڑھنی کا انتظام کر دوں گا، انصرام کر دوں گا۔ جو سلوک اس کے چچا نے اس کے ساتھ کیا ہے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلام، یا او صاحب آج تم یتیموں کو دیکھنے کے بعد، یتیموں کے چہرے دیکھنے کے بعد تم اپنے چہرے کو بسا لیا کرتے ہو، اور تو اور ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جائے، صاحب کسی بھائی کا انتقال ہو جائے، ابھی تیجا نہیں ہوا ہے، 10ویں کی فاتحہ نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی ٹینشن کی بات ہوتی ہے تو اس دور پرفتن میں چچا ہاتھ پھینک پھینک کے کہتے ہیں، تایا ہاتھ پھینک پھینک کے کہتے ہیں، او بھتیجے گھبرا نہیں، ہم تیرے لیے جو ہے ہر ایک چیز کے ذمہ دار ہیں، ہم ہیں تو صحیح، ہم ہیں تو صحیح۔ صاحب باپ کا 40واں نہیں ہوتا ہے، جو چچا کہتے تھے کل کے ہم تیرے لیے ہر موڑ پہ کھڑے ہوں گے، ہم تیرے لیے ہر موڑ پر کھڑے ہوں گے، وہی چچا آج اس کو شریک مان لیتا ہے، وہی چچا آج اس کو دروازے سے دھکے دیتا ہے۔ کل کی تاریخ میں بھی ایک جگہ ایسا ہوا تھا صاحب، یہ بھتیجا اپنے چچا کے دروازے پہ گیا، اس کو پھٹکار ملی ہے، اللہ اکبر واپس ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم کے عاشق سے ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ اکبر آپ نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، او بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، او بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، تو اس نے کہا، او اس وقت میں بیان کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے دورے پرفتن ہے یہ اب بھی، اگر اس وقت میں اگر کوئی اپنا دل جو ہے رو کر کے سنائے تو لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کو اڑاتے ہیں، میرے سگے چچا نے مجھے دھکا دے کر کے اپنے دروازے سے بھگا دیا ہے، اللہ اکبر اس نے اپنی تمام رودات کو بیان کیا، اور کرنے کے بعد میرے آقا کے پیارے صحابی نے کہا، میں اگر تیری اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تو میں تجھے ایسے کا پتہ نہ بتا دوں جو نام بھی طلب نہیں کرتا ہے، جو ذات بھی طلب نہیں کرتا ہے، کیسے کہہ دیتے ہیں لوگ اسلام نے کیا تاریخ، اسلام نے کون سی تعلیم دی ہے، آؤ میں بتاتا ہوا چلوں اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر مصطفیٰ کریم کے صحابی نے کہا، وہ پیارے میں تجھے ایسے کا پتہ نہ بتا دوں جو اپنے تو اپنے غیروں کا بھی خیال رکھتا ہے، اللہ اکبر جب اس کو پتہ ملا ہے، اللہ اکبر یہ مسکراتا ہوا اور تیز تیز ابھی خرامہ نہیں جا رہا ہے، تیز رفتار کے ساتھ یہ روانہ ہوا، ماں کے قریب پہنچا، ماں کے آنچل میں بیٹھنے کے بعد، اور یہ کبھی تو مسکراتا ہے کبھی اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا یہ رونے کی وجہ کیا ہے، یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا، امی جان میں رو اس لیے رہا ہوں کہ چچا کے دروازے پہ گیا تھا، چچا نے ڈانٹ کر کے بھگا دیا ہے، اور مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ایسے کا پتہ مل گیا ہے اگر اس کی بارگاہ میں فریاد کی جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹا جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹا جاتا ہے۔ کہا بیٹا وہ کون ذات ہے، کہا بیٹا وہ کون سی ذات ہے، اللہ اکبر اس بچے نے کہا، امی جان اس ذات کا نام محمد ہے، اللہ اکبر اس ماں کا دل جو ہے تڑپ اٹھا اور کہہ لگی، او بیٹا کہ تو اس محمد کی بات کر رہا ہے جو مکے کے اندر جادوگر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہا بیٹا اگر تجھے
مجھے اس کا پتہ مل گیا ہے اس کے سامنے کبھی نہیں جانا، اس لیے جو اس کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو اس دیار میں جاتا ہے وہ اسی کے گڑ گانے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا جب اس ماں نے کہا، بیٹے نے کہا امی جان اگر تم اجازت دے دو تو میں اس بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے اگر وہ مجھ سے کہیں گے کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے تو میں محمد کا دین قبول نہیں کروں گا، میں محمد کا دین قبول نہیں کروں گا۔ امی اگر وہ مجھے اوڑھنی کا انتظام کریں گے تو میں ضرور اس کو لے لوں گا مگر دین قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں سے اجازت لیے پھر یہ روانہ ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ میرے آقا کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اس کو پتہ مل جاتا ہے کہ صحن حرم میں ہے جس کی تجھ کو تلاش ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کی انجمن لگی ہے، صحابہ کرام کا ذنب غفیر موجود ہے، مصطفیٰ کریم اپنی زبان پرکہف سے اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور اس زبان سے جو ہے اپنے جو ہے پیارے سونے صحابیوں کو حلال اور حرام کی تمیز دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کو جب یتیم کو دیکھا ہے اور صاحب میرے مصطفیٰ کریم نے تو فرمایا او لوگو یتیموں سے پیار کیا کرو، او لوگو یتیموں سے محبتیں کیا کرو، اس لیے محبتیں کیا کرو۔ صاحب میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو ان بچوں سے اگر منہ نہیں موڑے گا، اپنے ہاتھ کو اگر کسی یتیم کے سر پہ رکھے گا، جب تک تیرا ہاتھ اس سر سے ہٹے گا اور تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العزت تجھے ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم نے دیکھا او بیٹا آؤ، اس کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اپنی زبان سے وہیں دور سے ارشاد فرماتا ہے او محمد میں تمہارا کلمہ پڑھنے نہیں آیا ہوں، محمد میں تمہارا دین قبول کرنے نہیں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب کہا او محمد میں تمہارا دین قبول کرنے نہیں آیا ہوں، میرے آقا مسکرا جاتے ہیں۔ او صاحب جب آمنہ کا لال مسکراتا ہے تو کائنات مسکرا جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے کہتا کون ہے کہ بیٹا تو کلمہ پڑھ لے، کہ تجھ سے کہتا کون ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں معلوم ہے جس غرض سے تم تشریف لائے ہو، میرے مصطفیٰ کریم اپنی چادر اطہر کو اپنے جسم پر رکھے ہوئے تھے، اسی کو اتار کر کے اس کو سونپ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بچہ مسکراتا ہوا پھر روانگی لیتا ہے، ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس کی ماں اس سے برجستہ اس بات کو کہتی ہے بیٹا کہ محمد کا دین تو نہیں لائے ہو، ساتھ میں محمد کا دین تو نہیں لائے ہو؟ نہیں امی جان میں تو لات و منات کا پجاری ابھی بھی ایسے ہی ہوں جیسے کل تھا ویسا آج بھی ہوں، میں محمد کا دین نہیں لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس ماں نے جو ہے اس اوڑھنی کو اپنے جسم پر ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد صاحب اس کی ماں کی دل کی دنیا بدل گئی اور اتارنے کے بعد اوڑھنی کو کہتی ہے بیٹا اب اس اوڑھنی کو بعد میں اپنے جسم پر ٹچ کریں گے، چل پہلے جس کی تو چادر لایا اس کا دین بھی قبول کریں گے، چل اس کا دین بھی قبول کریں گے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی۔ میں نے چلا کر چراغ سرے راہ رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔